یہ اور یہ اللہ کا دربار ہے، یہ مزار پرانوار ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، قبر کسے کہتے ہیں؟ قیام فی البرزخ کو کہتے ہیں۔ جو جہاں برزخ کے عالم میں موجود ہے، وہ وہاں جو اس دنیا میں موجود ہیں، وہ قیام کی جگہ قبر کہلاتی ہے۔ دوستو وہ بڑے خوش نصیب ہیں جس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا دوست کہاں ٹھہرا ہوا ہے، قیامت تک کے لیے اس کا آستانہ اور کاشانہ کہاں ہے، نظر تو کچھ نہیں آتا۔ سبحان اللہ، بہت سجاوٹ ہے، لیکن اللہ اکبر، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محبوب سے محبت میں آدمی اتنا مبتلا ہوتا ہے، یہ بھی یاد نہیں رہتا کیا سنا، یہ بھی یاد نہیں رہتا کیا کہا۔ اپنا ہوش ہو تو پتا چلے، ترتیب سے کہیں نہیں 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 نہیں، ستاروں کی بے ترتیبی میں بھی ایک ترتیب ہے، یہاں کی حاضری میں بھی ایک حسن ہے۔ قبر کیا ہے؟ یہ پتھر ہے، یہ مٹی ہے، کھول کے دیکھو تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اگر بہت زیادہ اللہ کے ولی ہیں، اگر جسم محفوظ بھی ہے تو آخر میت ہے، مردہ ہے۔ اگر قبر مٹی ہے اور کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتھر ہے، مٹی ہے، قبر کھول کے بھی دیکھا، بہت بڑے ولی ہیں بے ادبی کو معاف، لیکن لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اگر کھول کے دیکھا، ہمارے ایمان کے لیے یہی بہت ہوگا۔ اگر جسم مبارک ویسے ہی پایا جائے، کھارا گھر میں بزرگ ابراہیم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار میں درار پڑ گئی تو ان قبر کی تعمیر کے لیے حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب چشتی صابری وہ کھائی میمن مسجد میں خطیب تھے، ان سے کہا گیا حضرت آپ ہاتھ لگائیے، سلیب کو ہٹانا ہے، بازار کی تعمیر کرنی ہے۔ تو آپ کے قبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے حضرت اب کروٹ نہ لیجیے گا، اب کروٹ نہ لیجیے گا۔ اور یہ کہہ کے جب مٹی ہٹائی تو لوگوں نے دیکھا وہ کروٹ میں سو رہے تھے، کروٹ میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو اگر ہمیں اتنا بھی نظر آ جائے کہ جسم مبارک محفوظ ہے، ہمارے لیے بہت بڑی کرامت ہے، یہ خلاف عادت ہے، لیکن پھر بھی پڑوسی کہے گا کچھ بھی صحیح، تم کیا سمجھتے ہو، مردہ تو مردہ ہے، میت تو میت ہے۔ ہم کہیں گے اپنے ظاہر کے دیکھنے کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کے فرمان کو مانتے ہیں کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ ہم اپنے عزیز و اقارب کو بھی دفنانے کے بعد، خود میت کو رکھنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد جانتے ہیں مٹی ہی مٹی ہے، لیکن یہ دیکھنا نہیں مانتے، ایمان رکھتے ہیں نبی کے فرمان پر کہ فرشتے آنے والے ہیں، دیکھتے رہے جھانک کر، میت کا اٹھنا نظر نہیں آئے گا، لیکن یقین ہے کہ فرشتے بٹھا دیتے ہیں، فرشتے میت کو بٹھا دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور وہ سوالوں کا جواب دے لے تو بخاری شریف کی حدیث شریف میں الفاظ ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت عرس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ یہ عرس کا لفظ اسی حدیث شریف سے لیا گیا ہے کہ ایمان والوں سے فرشتے کہتے ہیں نم کنومت عرس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ٹھہرو، پہلے جنت کا بستر تو بچھا دو، پہلے جنت کا بستر تو بچھا دو، اسے جنت کا لباس تو پہنا دو۔ تو بتاؤ جنت کا لباس کسے پہنایا جائے گا؟ کوئی ہوتا ہے دولہا بنتا ہے تو اسے جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، کوئی ہوتا ہے جس کے لیے بستر بچھایا جاتا ہے۔ جنت کی نعمتیں آتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ہم نہیں دیکھتے، اپنے دیکھنے کو نہ مانو، اللہ کے رسول کے فرمان کو مانو۔ قبر کی روح کیا نظر آئے گی؟ یہ روح جب جسموں میں ہے تو کہاں نظر آتی ہے؟ جب تم جسم میں روح کو نہیں دیکھ سکے تو قبر میں روح کو کیا دیکھ سکو گے؟ ہاں اللہ آنکھیں دے تو قبر کی روح بھی نظر آتی ہے، جسم کی روح بھی نظر آتی ہے۔ اللہ جسے آنکھیں دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیرو مرشد کاملارا سیدی حمزہ پیا